آج کچھ لوگوں نے یتیمی کا کنسیپٹ غلط سمجھ لیا گیا۔ وہ 70 سال کا بابا بھی ہو جائے نا تو وہ کہتے ہیں میں یتیم ہوں۔ کیوں بھی یتیم ہوں؟ کیوں؟ میرا ابا فوت ہو گیا جی، میرا ابا فوت ہو گیا، میں یتیم ہوں۔ بھئی یتیم بچہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک نابالغ ہے، جب تک نابالغ ہے۔ جیسے بالغ ہوتا ہے یتیمی والا معاملہ ختم ہو جاتا۔ میری آج کی جمعۃ المبارک کے بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع ہے بچپن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے حضور جانے جانا رحمت للعالمین کہ بچپن بلکہ بچپن سے پہلے کے واقعات سے لے کر حضور کے وصال ظاہری تک سارے معاملات کو قرآن پاک کے اندر محفوظ فرما لیا۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کے کسی بھی پہلو کی بات کریں تو ہر پہلو ہمیں آپ علیہ السلام کا قرآن پاک کے اندر نظر آتا ہے، چاہے وہ بچپن مصطفیٰ ہو، چاہے حضور کا لڑک پن ہو، چاہے وہ حضور کی جوانی ہو، چاہے اماں آمنہ کے گھر زندگی گزارنے کا وقت ہو، یا پھر اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر وقت گزارنے کا وقت ہو، عرصہ ہو، چاہے حضور علیہ السلام کا بڑھاپا ہو، وہ بھی قرآن کے اندر محفوظ ہے۔ حضور کا دنیا پہ تشریف لانا یہ بھی قرآن میں محفوظ ہے۔ حضور کا لامکاں کی بلندیوں پر تشریف لے جانا یہ بھی قرآن میں محفوظ ہے۔ حضور جانے جانا رحمت للعالمین نے وصال ظاہری فرمایا گنبد خضرا میں آج موجود ہیں، یہ بھی قرآن کے اندر محفوظ ہے۔ الغرض حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو قرآن کے اندر میرے مالک نے محفوظ فرما لیا گیا۔ کیونکہ آج کا میرا موضوع بچپن مصطفیٰ ہے تو اس پر میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یتیمی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، پیارے محبوب علیہ السلام کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور جگہ دی؟ آپ کو پتہ ہے جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے، نابالغی کی حالت میں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، یا پھر بچے کے پیدا ہونے سے پہلے باپ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ یتیم ہوتا ہے، یتیم کہلاتا ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر یتیمی والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ بلوغت تک، نابالغی کی حالت تک بچہ یتیم رہتا ہے، اور جیسے ہی بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر یتیمی والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو اس کو کوئی گلے نہیں لگاتا، جب کہ بچہ یتیم ہو جائے تو اس کا کوئی سہارا بننے کے لیے جلدی تیار کوئی نہیں ہوتا، جب کہ بچہ یتیم ہو جائے تو اس کو شفقت اور پیار کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا۔ لیکن قربان جاؤں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یتیمی ایسی با کمال یتیمی ہے کہ اس یتیمی کو بھی میرے مالک نے حضور کی شان بیان فرمائی ہے۔ یہ یتیمی بھی حضور کی شان ہے، یہ یتیمی بھی حضور کی عظمت ہے، یہ یتیمی بھی حضور کی بلندی ہے، حضور کی رفعت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسے دنیاوی بچوں کی یتیمی ہوتی ہے میرے پیارے محبوب کی یتیمی بھی ویسے ہے۔ میرے مالک نے فرمایا نہیں، ایسے یتیمی نہیں ہے، بلکہ میرا محبوب در یتیم ہے۔ میں نے لغت کے اندر پڑھا در یتیم اسے کہتے ہیں جو قیمتی ہیرا ہو، قیمتی ہیرا ہو اسے در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور صرف یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہیں، قیمتی ہیرا ہیں، ایسے یتیم ہیں کہ حضور کی یتیمی کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، اور حضور ایسے در یتیم ہیں کہ ایسا ہیرا ہے اس ہیرے کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، ایسی با کمال شخصیت ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو بڑے بڑے اولو العزم رسول بھی یتیم پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں تو یہ بھی یتیم پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، والد صاحب فوت ہو گئے تھے۔ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو یہ بھی اپنا باپ کے فوت ہونے کے بعد
پیدا ہوئے، یعنی یتیم پیدا ہوئے۔ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں، یہ تو قدرتی یتیم گئے نا، یہ قدرتی یتیم گئے۔ اسی طرح اگر ہم بڑے بڑے اولیاء کی بات کریں، وہ بھی یتیم پیدا ہوئے، جیسے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ، آپ بھی یتیم پیدا ہوئے۔ محدث اعظم معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ، آپ بھی یتیم پیدا ہوئے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ، آپ بھی یتیم پیدا ہوئے۔ اگر داتا صاحب کی بات کریں، داتا صاحب بھی یتیم پیدا ہوئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بات کریں تو وہ بھی یتیم پیدا ہوئے۔ اور سلمان تنسوی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ کی بات کریں تو وہ بھی یتیم پیدا ہوئے۔ پتہ چلا کہ جو یتیم پیدا ہوتا گیا اس کے اوپر در یتیم کا غات ہوتا گیا، اس کے اوپر در یتیم کا ہاتھ ہوتا گیا۔ آج کچھ لوگوں نے یتیمی کا کنسیپٹ غلط سمجھ لیا گیا۔ وہ 70 سال کا بابا بھی ہو جائے نا تو وہ کہتے ہیں میں یتیم ہوں۔ کیوں بھی یتیم ہوں؟ کیوں میرا ابا فوت ہو گیا جی، میرا ابا فوت ہو گیا، میں یتیم ہوں۔ بھئی یتیم بچہ اس وقت تک ہوتا گیا جب تک نابالغ گیا، جب تک نابالغ گئے۔ جیسے بالغ ہوتا ہے یتیمی والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم حضور علیہ السلام کی بات کریں، حضور یتیم تھے، حضور یتیم تھے، اور یتیمی کی حالت میں پھر مکمل یتیم ہو گئے۔ نابالغی کی حالت میں باپ فوت ہو جائے تو بچہ یتیم کہلاتا ہے، اور نابالغی کی حالت میں اگر ماں بھی فوت ہو جائے تو پھر بچہ مکمل یتیم ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا پہ تشریف نہیں لائے، آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ حضور یتیم پیدا ہوئے اور ابھی حضور کی عمر 6 سال تھی، 6 سال کی عمر تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وفات پا جاتے ہیں۔ تو حضور نابالغی کی حالت میں مکمل یتیم ہو جاتے ہیں۔ یتیم بچے کا کوئی سہارا نہیں بنتا، یتیم بچے کو کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھتا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم حضور یتیم ہیں، لیکن حضور کو ہم ایسا مقام عطا فرمائیں گے، ایسا مرتبہ عطا فرمائیں گے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ حضور یتیم تھے تو حضور کا سہارا کوئی نہیں بنا۔ جو یتیم ہو جاتا ہے اس کا سہارا کوئی نہیں بنتا، اس کو کھلونے بھی کوئی نہیں لا کے دیتا۔ باپ سر پہ ہو تو کھلونے لا کے دیتا ہے۔ رب نے فرمایا حضور کی حفاظت ہم کریں گے، حضور کی یتیمی کا خیال ہم کریں گے، حضور کو ہم ایسے کھلونے دیں گے، ایسی چیزیں عطا فرمائیں گے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو دے ہی نہیں سکتا، کوئی باپ اپنی اولاد کو دے ہی نہیں سکتا۔ پھر ویسا کہ گوا اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو وہ کھلونے عطا فرمائے نہ میں اپنی اولاد کو دے سکتا ہوں، نہ آپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں۔ جب حضور کا بچپن تھا، حضور جھولے میں تھے تو حضور انگلی ہلایا کرتے تھے تو ستارے آپ کے اشارے پر کھیلا کرتے تھے، حضور سے آ کر کھیلا کرتے تھے۔ حضور جھولے میں سو کر انگلی ہلاتے تو آسمان کا چاند بھی حضور کی انگلی کے اشارے پر رقص کیا کرتا تھا۔ یہ ہے مقام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا۔